السلام علیکم ناظرین، امید ہے جہاں بھی ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، کوئی بھی شخص ہو یا ملک اپنے پڑوس میں ہونے والی تبدیلیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان دنوں ایران میں صدارتی انتخابات کا ہنگامہ گرم ہے۔ اسی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک کے ترجمان فہیم الدین شیخ صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ فہیم صاحب، مجھے بتائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نہ صرف ہمارا پڑوسی ہے بلکہ دوست برادر اسلامی ملک بھی ہے، وہاں پہ صدارتی انتخابات کا ہنگامہ گرم ہے، کیا کہیں گے؟ انتخابات کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ انتخابات ایسے موقع پر ہو رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف فلسطین کے ساتھ ظلم اور مظالم کی داستان لکھی گئی، وہاں کے بچوں کو، خواتین کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، بم باری کی گئی، خون کا کھیل کھیلا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ جہاں تک انتخابات کی بات ہے، وہ تو ہر ملک میں اپنی جگہ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت کی روایات ہوتی ہیں اور ہر ملک کا ایک اپنا سسٹم اور نظام ہوتا ہے جس کے تحت اس کا نظام چلتا ہے۔ لیکن ہم اگر اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھیں کہ یہ انتخابات اس وقت میں آ رہے ہیں جہاں ایک طرف فلسطین کے عوام کو دبایا جا رہا ہے، ان کو موت کی گھاٹ اتارا جا رہا ہے، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سیم تھنگ کشمیر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ انصاف کے جو ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کی صورت میں ہوں یا عالمی برادری کی صورت میں ہوں، وہ انصاف کا پرچم بلند نہیں کر رہی۔ اگر وہ انصاف کا پرچم بلند کریں، عصبیت کا چشمہ اتار دیں، انصاف کی بات کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اور جہاں تک لوگوں کے حقوق کی بات ہے، ان کو ان کے جب حق خود ارادیت ملے گا تو پھر خوشحالی خوشحالی ہے۔ اور جب بھی کہیں بھی کسی دنیا کے کسی بھی حصے میں غاصبانہ قبضے کیے جائیں گے، ظلم کیے جائیں گے، تو پھر امن ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ اگر یہاں دیکھیں، جنوبی ایشیا میں دیکھیں، تو کشمیر آپ کے سامنے ایک نمونہ ہے کہ کشمیر میں جتنا ظلم ہوا ہے، اس کی داستان بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جو بھارت یا اسرائیل، نیتن یاہو کی جو پالیسیاں، مودی کی اور نیتن یاہو کی جو پالیسیاں ہیں، وہ سیم ہیں۔ ان کے طریقہ جرائم ایک جیسے ہیں۔ یہ خواتین کو نشانہ بناتے ہیں، بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، مسلم نسل کشی کرتے ہیں۔ تو ان کی مسلم نسل کشی کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کا کردار جو ہے وہ دوہرے معیار پر مبنی ہے۔ اگر اقوام متحدہ اپنی ریٹ قائم کرنا چاہتا ہے، اپنا معیار بنانا چاہتا ہے، تو اسے پھر عصبیت کے چشمے کو اتار کر کشمیر اور فلسطین کے عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگی۔ اور جہاں تک ایران میں انتخابات کی بات ہے، وہ ہونے چاہیے، لیکن پھر ہم شروع سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم آپس میں رواداری، محبت، پیار، جو دین اسلام کا ایک کلچر ہے، ایک درس ہے، اس کو نہیں اپنائیں گے، دشمن اپنی چالوں میں کامیاب ہوگا۔ ہمیں تو یہ چاہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درس، امن، محبت، بھائی چارگی کو عام کرے، تو دنیا میں بھی امن قائم ہوگا، اور جو طاقتیں ہمیں آپس میں لڑانے کے در پہ ہیں، ان کی سازشیں بھی ناکام ہوں گی۔ اچھا فہیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں صدارتی انتخابات کے بعد نیا صدر آ جائے گا، تو کیا پاکستان کی دوستی، برادرانہ تعلقات، تجارت اسی طرح بحال رہے گا؟ کیا اچھے امکانات دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایران سے تعلقات بہتر رکھے ہیں اور بہتر رکھنے کی طرف ہی گیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پاکستان اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے جو بہتر تعلقات ہیں، یہی دنیا اور بالخصوص مسلم ممالک کی ترقی اس میں پوشیدہ ہے۔ تو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آنے والی جو حکومت ہوگی، وہ پاکستان کی حکومت انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھے مراسم ہوں گے۔ اور سر، کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں پاکستان اور ایران دونوں حکومتیں مل کر مظلوم فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے زیادہ مؤثر آواز بلند کر سکیں گے دونوں مل کر؟ دونوں مسلم ملک ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اور پاکستان ہی کیوں، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، مسلم ممالک کی طاقتور ایک مملکت ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ کیا جو ہمارے 56 ممالک ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر یہ 56 ممالک ایک آواز ہو کر حقدار کو اس کا حق دلانے کی بات کریں، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک سکے۔
अच्छा, क्या कहेंगे फ़हीम साहब, हम देख रहे हैं कि अभी जो फ़लस्तीन का मामला सामने आया था तो पाकिस्तान ने, ईरान ने खुलकर इसराइल की मज़म्मत की थी। क्या कहेंगे कि नई हुकूमत कायम होने के बाद ईरान में सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का किरदार इस टाइम बहुत मिसाली रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, और साथ में ईरान ने भी एक आवाज़ बुलंद की, लेकिन पाकिस्तान का मेन फ्रंट लाइन का उसमें किरदार था। लेकिन 70 दहाइयाँ हो चुकी हैं, मतलब तक 72-74 साल के करीब हो गए। हर दफ़ा मन की बात होती है, हर दफ़ा कोई ना कोई माहिदा होता है, लेकिन फिर यही यहूद और नसारा अपनी साजिशें रचाते हैं, मुस्लिम नस्ल कशी करते हैं। वो नस्ल कशी करने का मतलब ये है कि वो बैतुल मुक़द्दस के करीब जितनी भी मुसलमान हैं उनको अक़लियत में दिखाकर वो मुकम्मल अपना कब्ज़ा वहाँ कायम कर लें। जिस तरीके से इनका जो वफ़ा की जो शेर था वो तिल अबीब था, अब वो तिल अबीब को इन्होंने ख़त्म करके अब ये बैतुल मुक़द्दस पे आ गए, जो कि एक जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, ताकत में हैं, और क़िबला अव्वल जो मुसलमानों का एक मुक़द्दस मकाम है, पहला काबा है हमारा, जहाँ जिस तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रुक करके नमाज़ पढ़ी, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। आज हमसे कहा जाता है कि क़िबला अव्वल के लिए आप क्यों इतना तड़पते हो, तो वो हमारा क़िबला अव्वल है, हमारे लिए वो मुक़द्दस मकाम है, उसके लिए हम अपनी जान माल हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। और आज अगर फ़लस्तीन के अवाम वहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो वो बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही दे रहे हैं, वो उस जगह के लिए दे रहे हैं। लेकिन आज ये जो साजिशें कर करके आज 74 साल हो गए, आज तक अक़वाम मुत्तहिदा कोई फ़ैसला तो दूर की बात, मतलब वो हकूक़ गज़ब कर रहा है फ़लस्तीनियों के, फिर उनके ऊपर बमबारी कर रहा है। जब आप एक बमबारी नाजायज़ रियासत की, नाजायज़ वज़ीर आज़म की नहीं रुकवा सकते, तो फिर आप इंसाफ किस तरीके से दिला सकते हैं? नाज़रीन, सुन्नी तहरीक के तर्जुमान फ़हीमुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि पाकिस्तान ने जो है वो फ़लस्तीन का मामला जो है वो बढ़ चढ़ कर उठाया, पाकिस्तान की ही वजह से इसराइल जो है वो सरेंडर करने में मजबूर हुआ। इनका ये भी कहना था कि ईरान में जो सदारती इंतखाबात का गहमा गहमी जारी है, पाकिस्तान को इस पर भी उम्मीद है कि दोनों मुल्क मिलकर तरक्की की नई राहें तय करेंगे और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, आइंदा हफ्ते किसी और शख्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।